من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق ما يشاء ويحكم ما يريد. هو العليم اللطيف الخبير وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پر محمد. ارشاد الہی ہو رہا ہے قرآن حکیم میں کہ ایمان لانے والو، تم سمجھتے ہو دل کی دھڑکن کا نام زندگی ہے، تم سمجھتے ہو بدن کی حرارت کا نام زندگی ہے، تم سمجھتے ہو اعضاء و جوارح کی تاب و توانائی کا نام زندگی ہے. زندگی نہ دل کی دھڑکن کا نام ہے، نہ بدن کی حرارت کا نام ہے، نہ اعضاء و جوارح کی تاب و طاقت کا نام ہے. زندگی کیا ہے؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہارا خدا یا اس کا رسول تم کو پکارے تو خدا اور رسول کی آواز پر کھڑے ہو جاؤ. اسی کا نام زندگی ہے. جب خدا پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک ہو، اس کا نام زندگی ہے. جب رسول پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک ہو، اس کا نام زندگی ہے. اگر خدا اور رسول نے تم کو پکارا اور تم نے خدا اور رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہی، تم مردہ رہو گے مگر زندہ رہو گے مگر مردہ سمجھے جاؤ گے. اور اگر خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے میں بظاہر بدن اور سر الگ بھی ہو جائے تو مردہ نہ کہے جاؤ گے، شہید راہ خدا کہے جاؤ گے. اسلام میں زندگی نام ہے اطاعت خدا و رسول پر لبیک کہنے کا، اطاعت خدا و رسول پر اٹھ کے کھڑے ہو جانے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کو وہی پہچانے گا جو پہلے خدا کو پہچانتا ہو، رسول کے تعلیمات کو وہی پہچانے گا جو رسول کو پہچانتا ہو، اہل بیت کے ارشادات کو وہی جانے گا جو اہل بیت کو پہچانتا ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں اصل نام ہے زندگی پہچاننے کا. اسی لیے میں سادے الفاظ میں بات کرتا ہوں تاکہ حقائق آپ تک پہنچیں. یہ اردو زبان کی تنگ دامنی ہے کہ بہت سے ایسے ورڈز، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں مگر ان کے مفہوم میں اور معنی میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ جاننا، پہچاننا، ماننا لوگ سمجھتے ایک ہی معنی میں ہے. حالانکہ عربی زبان میں پہچاننا ایک الگ چیز ہے اور ماننا ایک الگ چیز ہے. جب انسان کسی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت، اس کا نام ہے عرفان. جب انسان کسی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کا نام ہے عرفان، اور جب پہچان کے مان لیتا ہے تو وہی صاحب عرفان، صاحب ایمان بن جاتا ہے. پہچاننے کا نام ہے معرفت و عرفان اور ماننے کا نام ہے ایمان. اسلام یہ کہتا، توجہ، اسلام یہ کہتا ہے اگر تم نے حقیقتوں کو پہچانا ہے اور مانا نہیں تب بھی تم گمراہ ہو. تم نے پہچانا، مانا، عرفان پیدا کر لیا، ایمان نہ پیدا کر سکے. اگر تم نے ایمان پیدا کر لیا اور بغیر سمجھے اور پہچانے مان لیا
تو اسلام کی نگاہ میں وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ معرفت، وہ عرفان قابل قبول ہے جو بندے کو معرفت سے ایمان تک لے جائے، اور وہی ایمان قابل قبول ہے جو معرفت کے نتیجے میں پیدا ہو، جو پہچاننے کے بعد پیدا ہو۔ اگر بغیر عرفان کے، بغیر معرفت کے، بغیر پہچانے کسی حقیقت کو مانو گے تو آج ان کو مان لیا ہے، کل ان کو مانو گے، پرسوں ان کو مانو گے، لیکن اگر پہچان کے مانو گے تو سلطنتیں مٹ جائیں گی، ایمان میں فرق نہ پیدا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ تو اسلام نے زور دیا ہے پہچاننے پر، معرفت پر، اس کے بعد ایمان۔ اب یہ معرفت کیسے پیدا ہو؟ اپنے دین کو پہچانیے۔ معرفت پیدا ہو ایجوکیشن سے، تعلیم سے۔ اس کے بعد انسان معرفت کی منزل میں گزارش کروں گا آئندہ مجالس میں۔ تو اسلام کا مطالبہ یہ پہلے پہچانو بعد میں مانو، پہلے معرفت پیدا کرو بعد میں ایمان پیدا کرو۔ اگر ایمان بغیر معرفت کے پیدا ہو گیا تو ایمان قابل قبول نہیں، اور معرفت پہ آ کے رک گئے تو وہ معرفت قابل تسلیم نہیں۔ اگر اسلام میں سب کچھ پہچاننا ہی ہوتا، توجہ فرمائیں، اگر اسلام میں سب کچھ عرفان ہی ہوتی، سب کچھ پہچاننا ہی ہوتا، تو ہم سے زیادہ تو پیغمبر اسلام کو کل کے کافروں نے پہچانا تھا۔ توجہ فرمائیں، ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کل کے کافروں نے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے درخت ان کی تعظیم میں جھک جاتے تھے، کل کے کافروں نے درختوں کو تعظیم میں جھکتے دیکھا تھا۔ ہم نے خالی سنا ہے کہ پیغمبر جس گلی سے گزرتے تھے صدیوں مشک عنبر کی خوشبو آتی تھی، کل کے کافروں نے مشک عنبر کی خوشبو سونگھی تھی۔ تو ہم سے زیادہ تو کل کے کافروں نے پہچانا تھا۔ اگر پہچاننا ہی سب کچھ ہوتا تو کافر کیوں رہ جاتے؟ بات یہ ہے کہ پہچانا بہت کچھ، مانا کچھ نہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے پہچانو اور اس کے بعد مانو۔ توجہ کیجیے گا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو مانیں، ہم کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں۔ نہیں پہچانا آپ؟ ان کو مانیے کہ بہت بڑے عالم ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہ پوچھیے گا۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے شاعر ہیں، کبھی نہ کہیے گا مثال لگا دیجئے۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، کبھی سائنس کے بارے میں کوئی کوشچن نہ کیجیے گا۔ ان کو مانیے کہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں، کبھی تاریخ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے سوال کیا نہ بتا سکے تو اتنا مانتے ہو بھی خاک میں مل جائے گا۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیشہ ملوکیت کے لوگ، سربراہ یہی چاہتے رہے کہ لوگ ہم کو مانیں، ہم کو پہچانے نہیں۔ اگر سوال کر لیں گے تو ہم پہچان لیے جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، ارباب نظر ہے آپ، تفصیل کا موقع نہیں۔ اگر ہم سوال کیا جائے گا نہ بتا سکے جو اتنا مانتے ہو بھی چلا جائے گا۔ لہذا ہم کو بڑا عالم مانو، بڑا شاعر مانو، بڑا ادیب مانو، بڑا مورخ مانو، بڑا تاریخ داں مانو، مگر سوال نہ کرنا۔ اگر سوال کر بیٹھے اور ہم جواب نہ دے سکے تو ہم کو پہچان لو گے، جو مانتے ہو بھی چلا جائے گا۔ لہذا ہم کو بڑا مانو، ہم سے مسئلہ نہ پوچھو، ہم کو بڑا مانو، ہم سے سوال نہ کرو، ورنہ ہم پہچان لیے جائیں گے۔ اب پہچانا آپ نے، جن کو اپنے کردار میں عیب کا یقین ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مانو، پہچانو نہیں۔ جن کو اپنے کردار میں عیب کا یقین ہوتا ہے وہ سارا زور اس پر ہے کہ ہم کو مانو، ہم سے سوال نہ کرو، ہم کو مانو، ہم کو نہ پہچانو۔ لیکن جس کو اپنے کردار پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھرے مجمع میں کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ارے جو پوچھنا چاہو علی سے پوچھ لو، علی تو چاہتا ہی ہے کہ اسے پہچانو تو مانو، بغیر پہچانے علی کو خبردار نہ ماننا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اسلام میں پہچانو پھر مانو، معرفت پیدا کرو پھر ایمان پیدا کرو۔ بغیر معرفت کے ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایمان کا کوئی بیس نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں ایمان کی قسمیں بیان کی ہیں وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان کی ایک قسم وہ ہے کہ جو وقتی ایمان، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوٹ پہ سفر کر رہے ہیں، جہاز پہ چلے جا رہے ہیں پانی کے، طوفان آیا، سیلاب آیا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کشتی کنارے پہنچی پھر مشرک ہو گئے۔ آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، پرہیزگار آپ لوگ ہیں، اب میرا مقصد بھی ہے کہ تبلیغ کا حق ادا ہونا چاہیے فضائل اہل بیت کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ شب رمضان کی شب قدر کے اعمال میں جو سورہ پڑھا جاتا ہے عنکبوت، اسی کی آیت ہے۔
اذا رکبوا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. یہ دین کے ایسے مخلص ہیں جب کشتی طوفان کی زد میں آتے اب ڈوبے کہ تب ڈوبے تو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی کشتی کنارے پہنچی پھر مشرک ہو گئے. یہ ایمان وقتی ایمان ہے. پھنسے تو خدا کو یاد کیا، نجات مل گئی تو بھول گئے. یہ ہوتا ہے، اور یہی سمجھایا تھا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے. واقعہ مشہور پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے کہ کوئی خدا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم اپنے ذہن میں کمالات کی کوئی بہتر سے بہتر تصویر بنا سکتے ہو؟ اس نے آنکھ بند کی سوچنا شروع کیا. دہریہ تھا، لا مذہب تھا. کہا ہم نے تصویر بنا لی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا قادر، بہت بڑا رحم کرنے والا، بہت بڑا حلیم، بہت بڑا مختار، بہت بڑا رحمان. کمالات کی منتہا تک جو ہائی سوچ ہو سکتی تھی، جو فکر کی ارتقاء کا کمال تھا، اس کے سہارے اس نے ذہن میں کمالات کی ایک تصویر بنائی. کہے فرزند رسول اب اس کے آگے ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے. وہ کمالات کی جو بہتر سے بہتر پکچر بنا سکتا تھا وہ اپنے ذہن میں بنا لی. بڑا عالم، بڑا قادر، بڑا رحیم، بڑا رحمان. کہا تم نے بنا لی، کہا ذہن میں بنا لی. کہا اب سوچو جو کمالات کی بہتر سے بہترین تصویر تم نے بنائی ہے وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے. جو پیداوار ہو وہ خالق نہیں ہوتا، جو ذہنوں کو پیدا کرے وہ خالق ہوتا. یہ امام نے سمجھایا جو ذہن کی پیداوار وہ مخلوق ہے، جو ذہنوں کو پیدا کرے گا وہ خالق کائنات ہے. اس کے ساتھ ایک پریشان حال بیٹھا تھا. کہا اچھا ہم کو بتائیے، ہمارے سمجھ یہ فلسفہ نہیں آیا. کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم کشتی چلاتے. کہا کیا کبھی ایسا موقع آیا ہے تمہیں کشتی ڈوب رہی ہو؟ کہا اکثر موقع آیا ہے. کہا کیا اس نا امیدی میں کوئی امید تھی، کوئی بچا سکتا ہے؟ کہا ایک ذات کا سہارا تھا. تو آپ نے کیا کہ جس ذات کا سہارا تھا اسی کو اللہ کہتے ہیں. تو ایک لفظ کہوں، جو مایوسیوں میں سہارا بن جائے اسے اللہ کہتے ہیں. جو مشکلات میں مشکل کشائی کر بیٹھے اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، یہ ہے وقتی ایمان. توجہ، بات الگ نہ ہونے پائے. منزل پر پہنچ گئے، خدا کو بھول گئے. ایمان کی دوسری قسم زبانی ایمان، یہ بھی قرآن مجید نے بیان کی. ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات میں کہ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. رسول کی محفل میں بیٹھے کہہ رہے ہیں خدا کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے. اللہ کا کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے. لَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں میں تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تم مسلمان ہو، اسلام ظاہر سے طے ہوتا ہے، ایمان باطن میں ہوتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو حکم شریعت کی اس کو مسلمان مانو. تحقیق نہ کرنا کہ دل سے مسلمان ہے کہ نہیں. دل سے ایمان دیکھا جاتا ہے، اسلام نہیں. ایک لفظ کہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. اگر کسی کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے تو اسلامی تہذیب یہ اسے مسلمان مانو. کوئی شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، کوئی سمجھدار سنی اسے کافر نہیں کہہ سکتا. کوئی سنی لا الہ الا اللہ محمد کہے، کوئی شیعہ اسے کافر نہیں کہہ سکتا. جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے وہ. نہ کوئی سمجھدار شیعہ ایسے سنی کو کافر کہے گا، نہ کوئی سمجھدار سنی ایسے شیعہ کو کافر کہے گا. جب زبان پہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا، رسول کی رسالت کا اقرار ہو گیا تو کفر کہے گا بھائی. یہ جو آج ہم پر فتویٰ لگ رہا ہے یہ کافر ہیں، کیا ان کو ہمارا کلمہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا ان کو ہماری نمازیں نظر نہیں آتی؟ کیا حج کے میدان میں ہمارا حج نہیں دکھائی دیتا؟ یہ کیوں کہتے ہیں کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں؟ ارے بھائی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں. کیا نمازی بھی کافر ہوتا ہے؟ اور میں ایک لفظ کہوں، نمازی بھی کافر ہوتا ہے. جو رسول کی محفل میں آئے بدو جاہل گنوار عرب، ان کا بھی خیال رکھ کے رسول نے انہیں مسلمان مانا. توجہ چاہتا ہوں، یہ ایمان نہیں لائے مومن نہیں ہے. مگر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مگر یہ مسلمان ہے. جن کی زبان پر رسول نے کلمہ دیکھ لیا انہیں مسلمان مان لیا. ایک جملہ کہوں، اگر رسول نے کسی کو نکالا بھی ہے تو محفل سے نکالا ہے، اسلام سے نہیں نکالا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
ارے یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر۔ مجھ سے زمانے میں لندن میں بچنا پڑ رہا تھا، کہنے صاحب دیکھیے یہ لوگ سب کافر، استغفر اللہ۔ بھیا ہماری نماز کا مجمع دیکھو، ہمارے روزہ داروں کا مجمع دیکھو، ہمارے حج کا اجتماع دیکھو، کہ یہ جلوس نکالتے ہیں، مجلس اذان ہوتی ہے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، اب تو کراچی میں بندر روڈ پہ ہم جلوس کو روک کے نماز پڑھتے ہیں بھائی۔ جلوس کو، اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے وہاں پاکستان میں، اور دہلی اور لکھنؤ، الہ آباد، احمد آباد میں ہوتا ہے، وقت نماز بچے ہمیں نماز پڑھتے ہیں، جلوس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسین نے نماز کی جنگ روک دی تھی تو ہم جلوس کو روک دیتے ہیں۔ ادھر ماتم ہو رہا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، تاکہ نہ عزاداری کے احترام میں فرق آئے، نہ بندگی کے احترام میں فرق آئے۔ کچھ نماز پڑھ کے وہاں چلے گئے، کچھ جلوس یہاں چلے آئے۔ ہم تو بندر روڈ کے اتنے بڑے مجمع پر نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہم میں بے نمازی کون ہے۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ارباب ادب تشریف فرما ہے، ہماری نمازیوں کا مجمع کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ اور جانے دیجئے ان کو ہمارے نماز پڑھنے والوں کا مجمع کیا دکھائی دے گا جن کو آج تک غدیر ہی کا مجمع نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلوات بھیجیں بہادر محمد وآل محمد۔ اور بات یہ تشریح کی ہو جائے، اس بات کو یہاں مکمل بھی کر دوں، جس کو دیکھیے یہ کافر ہے، یہ کافر، یہ کافر کیوں بھائی؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کافر کافر ہیں۔ اور دیکھیے جہاں جہاں لکھا ہے دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں آپ سے بہتر اس کی معنویت کوئی پہچان نہ سکے گا، کیونکہ ماشاءاللہ امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے جعفریہ، یہ ارباب فہم پائے جاتے ہیں۔ جہاں دیکھیے دیوار پہ لکھا ہے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہیں، کافر کافر، ہمارا مسلک یہ کافر 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 کافر۔ ایک میرے دوست دیکھ کے مسکرانے لگے، میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، حق چھپائے نہیں چھپتا، 3 بار کافر لکھا ہے، 1 بار شیعہ لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خیر، جو لفظ میں گزارش میں توجہ کیجیے گا، شاید کوئی نئی بات ہو۔ جہاں دیکھا دیوار پہ کہا کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اسکول کی دیوار پر، مدرسے کی دیوار پر، کالج کی دیوار پر، یونیورسٹی کی دیوار پر، ایک سال بتایا نیو یارک میں بھی دیوار پہ لکھا ہوا ہے، آپ ہی شاید ہمارے اقبال بھائی یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ارے کیا دیوار نے ہمارے کفر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نہیں پہچانا آپ نے؟ جہاں دیکھا لکھا ہے دیوار پہ یہ کافر ہیں، یہ کافر، یہ کافر ہیں۔ ارے آج تک کسی در پر لکھا نہ دیکھا کہ یہ کافر ہیں؟ نہیں پہچانیے گا، دیواروں پہ لکھا ہے، ٹرین کی دیوار پر، مدرسے کی دیوار پر، کالج کی دیوار پر، یونیورسٹی کی دیوار پر، گھر کی دیوار پر، یہ کافر ہیں۔ ارے کسی کے دروازے پہ لکھا دکھاؤ، اب پتا چلا کہ دیوار اور در کا فرق کیا ہے۔ ہائے ہائے، جب رسول اللہ نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جب علی دروازہ بنے تو کوئی دیوار بنا، کوئی چھت بنا، کوئی کھمبا بنا، مگر یہ طے ہے در کا نام ہے علی، دیوار چاہے جو بنے۔ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ دیوار پہ لکھا یہ کافر ہیں، آج تک کسی در پہ لکھا نظر نہ آیا۔ اب تو دیوار و در کا فرق پہچانو، جو در اہل بیت پر آیا کافر تھا مسلمان ہو گیا، مسلمان تھا صاحب ایمان ہو گیا، صاحب ایمان تھا بزرگ سلمان ہو گیا۔ اب پتا چلا کہ در کا کام ہے کافر کو مسلمان بنانا، دیوار کا کام ہے مسلمان کو کافر بنانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ دیوار نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ کافر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ ایمان کی دوسری قسم ہے کہ جہاں زبانی ایمان، ایک وقتی ایمان اور ایک زبانی ایمان، رسول کی محفل میں آئے ایمان لائے مگر دل میں ایمان نہیں، زبان پر اسلام، ان کو مسلمان کہو، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان کی دوسری قسم ہے۔ اور ایمان کی تیسری قسم کیا ہے؟ ایمان ہے مگر بیس لیس، ایمان کی کوئی بنیاد نہیں۔ بھائی فیتھ، ایمان ایک مضبوط عقیدے کا نام ہے، کوئی اس کی لاجک ہونی چاہیے نا۔ عقیدہ بغیر علم کے، بغیر لاجک کے کیسے قابل قبول ہوگا؟ آیت اللہ کوچانی نے جو سفرنامہ لکھا جو جملہ بڑا قیمتی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ سمجھ کے ماننے کا نام ہے۔ التوحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، ابا مسلمان سے لہذا ہم اللہ کو ایک مانتے نہیں چلے گا، کیوں خدا کو ایک مانا؟ وہ فرماتے ہیں توجہ کیجیے گا، جب قبر میں ہم پہنچے، بڑا لطیف ان کا مکالمہ ہے آیات اور روایات کی روشنی میں، تو پوچھا نکیرن نے بتاؤ تمہارا خدا کون؟
تو کہو جل جلالہ و جل شانہ، کہو ایک ہے کہ دو کا ایک کا ثابت کرو کہ ایک ہے، کا رسول کا ان کا سرکار دو عالم کا ثابت کرو اللہ کے رسول ہیں وہ، کتاب کیا قرآن کا ثابت کرو کہ اللہ کی کتاب ہے وہ، چپ ہو گئے؟ کہ تو عقیدہ ہے بھائی، سمجھ کے ماننے کا نام ہے، کوئی دلیل تو ہو، اس دلیل سے، اس عقلی ثبوت سے ہم نے خدا کو خدا مانا، کسی ایک دلیل کا انتظام ہو جائے کہ اس دلیل سے ہم رسول کو رسول مانا، تو رسول ہی نے کہا تھا خدا کو ایک مانو، ان کے کہنے سے خدا کو ایک مانا، رسول نے کہا تھا قرآن کتاب خدا ہے، قرآن و کتاب الہی مانا، رسول نے کہا تھا اسلام دین ہے، اسلام کو دین مانا، رسول نے کہا تھا علی مولا، علی کو مولا مانا، وہ رسول کو رسول بنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں پہچانا آپ؟ کسی ایک دلیل کا انتظام تو کرنا ہوگا بھائی، کہ رسول کو رسول ہم نے اس لاجک سے مانا، یہ عقلی دلیل ہے، رسول کو رسول مان لیا عقل سے، تو رسول جو کہتے رہے وہی مانتے رہے، یہی دلیل ہے۔ رسول کے کہنے سے قرآن مانا، انہیں کہنے سے کتاب مانی، دین مانا، شریعت مانی، یہی دلیل ہے، مگر رسول کو رسول بنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، مگر یہ مسئلہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق کے سامنے آیا، سنیے تو امام سے ایک شخص نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ اصول دین تو عقل کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سمجھ کے ماننے کا نام ہے، مگر ہمارے بیچارے بہت سے بزرگ ایسے تھے جن کا مبلغ علم، جن کی نالج اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ دلیل رکھتے کہ خدا ایک ہے اس دلیل سے، اور پیغمبر رسول ہیں اس دلیل سے، قرآن کتاب خدا ہے اس دلیل سے، اور مولا امام اس دلیل سے، بس ان کو یہی یاد تھا کہ اللہ ایک ہے، قرآن کتاب ہے، اسلام دین ہے، رسول نبی ہے، مولا امام ہے، اتنا یاد تھا۔ کیا جہنم میں چلے جائیں؟ کہا نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری معرفت اگر زیادہ ہے تمہارا اجر بڑھ جائے گا، لیکن چونکہ فرشتوں کے سوال کا جواب صحیح دے رہا ہے، لہذا ادھر سے آواز آئے گی کہ صحیح جواب کی برکت یہ ہے کہ اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ نہیں پہچانا آپ؟ امام نے کہا کہ بیچارے چلے گئے، اللہ ایک ہے معلوم ہے، قرآن کتاب خدا ہے معلوم ہے، رسول پیغمبر ہے معلوم ہے، مولا امام معلوم ہے، جواب صحیح رٹا ہوا ہے، فرشتے نے پوچھا من ربک من دینک من کتابک بتا دیا، تو امام نے کہا کہ جب فرشتے پوچھیں گے تمہارا خدا کون، اور وہ کہہ دے گا کہ 360 بت ہمارے خدا ہیں، تو فرشتہ کہ دلیل بتاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری کتاب کیا، کہ گیتا کتاب ہے، کہ ثابت کرو گیتا کتاب ہے خدا کیسے؟ تمہارا نبی کون، مسلم ہے کذاب نبی ہے، ثابت کرو کیسے نبی؟ تو چونکہ مرنے والا جو جواب دے رہا ہے سب جواب حق ہے، لہذا جواب اگر غلط ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں ثابت کرو وہ خدا کیسے، وہ کتاب کیسے؟ تو امام نے کہا چونکہ مرنے والا جو جواب بتا رہا ہے سب جواب صحیح بتا رہا ہے، خدا ایک ہے جواب حق، قرآن کتاب خدا ہے جواب حق، رسول نبی ہے جواب حق، مولا امام ہے جواب حق، اسلام دین ہے جواب حق، کعبہ قبلہ ہے جواب حق، چونکہ ہر جواب صحیح بتا رہا ہے اور ہر جواب حق ہے، تو ادھر سے آواز آئے گی کہ صحیح جواب کی برکت یہ ہے کہ اس سے دلیل نہ مانگو، صحیح جواب کی برکت یہ ہے کہ اس سے بحث نہ کرو۔ اگر یہ غلط جواب دیتا تو تم کہتے یہ کیسے؟ اس کے معنی امام نے یہ بتایا کہ جو جواب دے رہا ہے وہ حق تو جواب ہے، اور یاد رکھو باطل محتاج دلیل ہوتا ہے، حق محتاج دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ باطل اپنے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل اور قوانین اور اس طرح کی بات، حق ہے وہ خود ہی ثابت ہے کہ حق ہے، اس کو دلیل کیا ضرورت ہے؟ جواب حق دیا لہذا یہ بات صحیح ہو گئی۔ تو عزیزان اکرامی گزارش کر رہا تھا کہ ایمان کی تیسری قسم، ایمان مگر بے بنیاد، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ جب بت پرستوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہتے ہیں پتھروں کی۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے کہ پتھر یہ خدا ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہی کرتے آئے ہیں۔ عقیدہ کتنا مضبوط و بنیاد، یہ تیسری قسم، توجہ کیجئے گا، میرے ذہن ہونے پائے بچے پہچانے، عقیدہ اتنا مضبوط کہ توحید کی بات، وحدانیت کی بات بیس لیس، ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے ہیں لہٰذا ہم بھی یہی، کذالک یفعلون لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ یعنی تیسری قسم ہے ایمان بے بنیاد، ایمان بیس لیس، کوئی فاؤنڈیشن نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی لاجک نہیں، بزرگ کرتے ہیں لہذا ہم یہ کریں گے، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بلکہ لفظ کہوں
بے بنیاد ایمان تھا بت پرستوں کا، مگر اس بے بنیاد ایمان پر اتنی جرت پیدا ہو گئی، اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ رسول کے لشکر کے سامنے آگے کہتا ہے بھیجو بھیجو۔ اس بے بنیاد ایمان کی قیمت پہچانیے۔ وہ کہتا ہے مسلمان ہو تم، تمہارا عقیدہ ہے مر جائیں گے شہید ہوں گے، زندہ رہیں گے مجاہد ہوں گے، کیوں سر جھکائے بیٹھے ہو، بھیجو بھیجو۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ رسول کوئی جائے کوئی نہیں تیار ہوتا، جبکہ قرآن کی تہذیب یہ ہے اذلت علی المومنین عزت علی الکافرین۔ اگر کافر آئے تو اس کے سامنے سر اٹھا کے ملو، مومن آئے اس کے سامنے سر جھکا کے ملو۔ اس کے کفر کی سزا یہ ہے کہ تمہارا سر اٹھا رہے، اس کے ایمان کا ادب یہ ہے کہ تمہارا سر جھکا رہے۔ کافر کے سامنے سر اٹھا کے ملو، مومن کے سامنے سر جھکا کے ملو۔ جس قرآن نے یہ کہا تھا کافر کے سامنے سر اٹھا رہے، یہ تو کل کفر آیا ہوا ہے، اور یہاں سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، ایسے جو سروں پہ طائر بیٹھا ہو۔ وہ کہتا ہے آؤ آؤ میدان میں آؤ آؤ۔ توجہ دو، کوئی ہے جو جائے؟ جب کوئی نہ تیار ہوا، ایک کا سر اٹھا کہ میں جاؤں گا، تو رسول نے کیا کہا؟ اگر آنے والا کل کفر ہے تو اس کے مقابلے پہ جانے والا ہی کل ایمان ہوگا۔ توجہ دیتا ہوں، علی میدان میں آئے، اور ایک جملہ کہہ دوں، جب تک خندق کے ادھر تھا یہی کہتا رہا حل من مبارزن، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ اور جیسے ہی خندق کو ڈانک کے پہنچ گیا رسول کے خیمے تک، اور رسول کے خیمے پہ عمرو بن عبدود جیسے کافر نے نیزہ چبھویا، تو نبی جیسے صاحب اخلاق کا لہجہ بدل گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اے خدا کے رسول، آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ کی زبان پہ لفظ کتا اچھا نہیں لگتا، آپ خلق عظیم کا مرقع ہیں، آپ کی زبان سے کتے جیسے جانور کا لفظ نجس العین ہے نہ کہیے۔ نبی آواز دیں گے تم نے فرق نہیں پہچانا، جب تک خندق کے ادھر تھا میں اسے کافر کہتا رہا، جیسے ہی میرے گھر پہ حملہ کرنے لگا میرا لہجہ بدل گیا، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ نبی پر دور سے حملہ کرنے والا کافر رہتا ہے، مگر خانہ رسالت پہ حملہ کرنے والا کفر کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ خانہ رسالت پہ ہم بے شبہ یہ خانہ رسالت پہ حملہ کر رہا ہے، آ کے خیمے میں نیزہ چبھو رہا ہے، پہچانو یہ کیا ہے۔ ابھی تک کافر تھا، ابھی رسول اللہ کتا ہو گیا، علی مقابلے پر نکل کے آئے۔ اب آپ نے پہچانا کہ جب علی چلے تو نبی نے آواز دی برز الایمان، کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میرے موضوع کو نگاہ رکھیے گا، یا علی یا رسول اللہ، علی کو کل ایمان نہ کہیے، علی کو کامل الایمان کہیے، صاحب ایمان کہیے۔ اگر کل ایمان آپ علی کو کہہ دیں گے اور معاذ اللہ علی میدان جنگ میں ہار گئے تو کل تاریخ لکھے گی ایمان ہار گیا، کل تاریخ لکھے گی ایمان کو شکست ہو گئی۔ کل ایمان نہ کہیے، کامل الایمان کہیے۔ جیسے ہندوستان پاکستان جب میچ ہوتا تھا، کرکٹ میچ انڈیا اور پاکستان میں، تو لوگ کہتے تھے مولانا مسجد میں دعا کیجئے اسلام خطرے میں ہے، حضور دعا کیجئے اسلام خطرے میں۔ ہم نے کیا ہوا بھائی کہ ہندوستان پاکستان میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ جہاں کھیل کا نام اسلام ہوگا وہاں کھلاڑی کے علاوہ پیدا کیا ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یا رسول اللہ کل ایمان نہ کہیے، اگر ایمان ہار گیا رسول آواز دیں گے کوئی ایسی ذات تو لاؤ جس پر رسالت کو اتنا بھروسہ ہو۔ توجہ، تو ایک ایمان ہے زبانی ایمان، ایک ایمان ہے وقتی ایمان، ایک ایمان بے بنیاد کا ایمان، اور ایک ایمان اور ہے، ایمان ہے مگر عمل کا خانہ خالی ہے۔ بڑے مومن ہیں صاحب، ہمیں کبھی مسجد نہیں آتے، کہ کیا بتائیں، توحید تو بحث کر لیجیے ہم سے آپ۔ میں نے کہا عقیدہ کیسے ثابت ہوگا بغیر عمل کے بھائی؟ کہا بہت بڑے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں آپ، محرم کے علاوہ مجلس میں دکھائی نہیں دیتے، کہ حسینیت پر جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ وہ ہیں جو عقیدے کی منزل میں دعویٰ کرتے عمل کا خانہ خالی۔ اسلام کہتا ہے یہ بھی گمراہ ہے جہاں عقیدہ عمل سے الگ ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا
کہ عقیدہ نام ہے، ایمان نام ہے، توجہ، ایمان نام ہے عمل کے لیے تیار کرنے کا، اور عمل نام ہے عقیدے کو باقی رکھنے کا۔ نہیں، اسے دیکھ لیجیے آپ، جو ہم اذان و اقامت دیتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ صبح اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس کی عظمت کا اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت کی گواہی، اشہد ان علی ولی اللہ، مولا کی ولایت کی گواہی۔ یہ ساری چیزیں عقیدے ہو گئیں۔ اذان و اقامت کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ایمان سے اور دوسرے کا تعلق عمل سے۔ صبح و شام آپ پریکٹس کرتے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد علی ولی اللہ، اللہ کی گواہی، نبی کی گواہی، علی کی گواہی، گواہی ہو گئی، ایمان مکمل ہو گیا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کامیاب، مگر آؤ، حی علی خیر عمل، نماز عمل خیر ہے مگر آؤ، نماز نجات ہے مگر آؤ۔ اذان و اقامت کے دو حصے اسی لیے ہیں کہ ایک کا تعلق ایمان سے ہے، دوسرے کا تعلق عمل سے ہے، تاکہ ہر وقت یہ یاد رہے کہ ایمان نام ہے عمل کے لیے اٹھ کھڑا کر دینے کا، اور عمل نام ہے ایمان کو باقی رکھنے کا، ایمان کو بچا کے رکھنے کا۔ عمل کرتے جاؤ، ایمان بچا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ایمان میں بڑے پکے عمل کا خانہ۔ ایک صاحب مجھے ملے ایک شہر میں، کہنے کہ صاحب ایک صاحب مومن کی بالکل نئی قسم ہے کہ خیریت تو، کہ ایک صاحب ایسے جو نماز صبح تو پڑھتے ہیں اول وقت، صبح کی نماز پڑھتے ہیں اول وقت، اور اس کے بعد نہ ظہر پڑھیں، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ قضا، نہ پڑھتا ہی نہیں۔ میں نے کہا واقعی یہ مومن کی بالکل نئی قسم ہے۔ ایسے تو مل جائیں گے جو صبح کی قضا کر کے باقی سب پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی قسم ہے بھائی کہ صبح کے اول وقت اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب غائب؟ صاحب بڑے بڑے سمجھانے والے، ان کو سمجھانا تھا کہ آپ کیا سمجھائیے گا ان کو۔ میں کہا نہیں بھائی، نماز واجب ہے، نماز سے بڑی برکتیں ہیں، آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بیوقوفی، نماز چھوڑنے کے کیا معنی؟ بیوقوفی کی بات ہے۔ کہا نہیں دیکھیے آپ سمجھا نہیں سکتے ان کو۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کیوں؟ تو مجلس سے بڑے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فضائل میں نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ کہا نہیں دیکھیے، کہہ کے دیکھیے، خیر بائے بات ہوئی۔ میں نے کہا نماز صبح پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں، پورا محلہ گواہ ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور بڑے توجہ قلب کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ظہر کا ظہر نہیں پڑھتا میں نے کہا عصر کا عصر نہیں پڑھتا، میں نے کہا مغرب کا کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے کہا جب صبح اٹھ جاتے ہیں آپ تو آپ کو ظہر پڑھنے میں، عصر پڑھنے میں، مغرب عشاء میں کیا ہے؟ میں کہا دیکھیے مولانا، میری لاجک بالکل ہے کہ کوئی مجھے سمجھا نہیں سکا۔ میں خیریت تو کہ جب 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے صبح باہر نکلتا ہوں تو ظہر کا وقت آنے سے پہلے ہی اللہ کاروبار میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ گھر والے کھائیں تو بچ جائے، پڑوسی کھائیں تو بچ جائے، خاندان والے کھائیں تو بچ جائے۔ تو ہم نے سوچا یا اللہ، جب 2 رکعت کی یہ برکت ہے اور 4 اور پڑھی، پھر 4 اور پڑھی، پھر 3 پڑھی، پھر 4 پڑھی، اتنا آ جائے گا تو انکم ٹیکس والوں کو حساب کون دے گا؟ دنیا میں قسمیں پائی جاتی لوگوں کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات اچھی بات کہی آپ نے، مگر معاف کیجیے گا، آپ نے وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ آپ نے وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ کہا کیا مطلب؟ پورے خضوع و خشوع کے ساتھ؟ میں کہا نہیں بالکل نہیں پڑھی آپ نے۔ میں نے کہا کیا پڑھی؟ آپ نے تو کاروبار کی نماز کیا پڑھی؟ بندگی زندگی کا ٹیکس ہے، اس کا فائدے نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فائدہ ہوگا تو پڑھیں گے، نقصان اسے کیا مطلب؟ جب تک آپ کے پاس عقل ہے، آپ بالغ ہیں، آپ پہ نماز واجب ہے۔ اور ایک لفظ یاد رکھیں بچے، دیکھیے نماز کس پر واجب ہے؟ جو صاحب عقل ہو، دیوانے پہ، پاگل پہ واجب نہیں ہے، احکام شریعت دیوانے پہ نہیں ہے۔ اور جو بالغ ہے اس پر واجب ہے۔ جو 15 سال کا بچہ ہو جائے اس پر واجب ہے، 9 سال کی بچی ہو جائے اس پر واجب ہے۔ بالغ پہ واجب ہے اور صاحب عقل پہ واجب ہے، پاگل واجب نہیں ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ پہلے فیصلہ کریں کہ وہ نابالغ ہیں کہ پاگل ہیں۔ نہ اپنے کو نابالغ ماننے کو تیار ہے، نہ دیوانہ کرو، تو نماز پڑھیے تاکہ عزت بھی رہ جائے، وقار بھی رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو غور ہوا رہے ہیں آپ کا سب کوئی نہیں سمجھا سکتا مجھے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کہ بڑے خضوع بڑے خشوع کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ میں نے کہا اچھا، مگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، بزنس کے واسطے نہیں۔
کاروبار کے لیے نہیں. آپ کو نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت بھی آپ نے نہیں پڑھی. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر انسان مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو دنیا کا خیال، فائدے کا خیال، نقصان آتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اس جملے کو یاد رکھیے گا. خیال کے آنے سے نماز باطل، نماز جاتی ہے رکن کے چھوٹنے سے، وضو کے ٹوٹنے سے، قرأت کے غلط ہونے سے، قبلے سے منحرف ہونے سے تو نماز جاتی ہے. نماز خیال کے آنے سے. ایک صاحب کے کار کی چابی کھو گئی، کہیں 2 رکعت نماز پڑھیے مل جائے گی. جیسے 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھنا شروع کی، نماز تو کہیں اور چلی گئی. ذہن گھومنے لگا کہ رکھ کے بھول گئے تھے کہ بھولے سے رکھ دیا تھا. اسی میں ذہن ان کا گردش کر رہا ہے. تو خیال کے آنے سے، توجہ، خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. بچوں کا خیال، دوستوں کا خیال، کاروبار کا خیال، عزیزوں کا خیال، فائدے کا خیال، انسانی فطرت ہے بھائی. ایک جملہ کہوں، خیال کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. پروردگار نے کہا تمہاری نماز صحیح ہو گئی، جیسا خیال آیا ہو. رکن صحیح ہو گیا، قرأت صحیح ہو گئی، وضو قائم تھا، ارکان ادا ہو، نماز ہو گئی. قبول نہ کرنا اس کا کام ہے. پھر سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز صحیح ہو گئی. اے میرے بندے، تیرے نفس کی یہی کمزوری تھی کہ تیرے ذہن میں غلط خیال آتا ہے، فائدے کا خیال آتا ہے. تیری اسی کمزوری کی وجہ سے ہم نے تجھ کو دین کا ذمہ دار نہیں بنایا. ہائے ہائے. اب مسائل سے فضائل کا رخ پہچانیے. مسائل سے فضائل. اے میرے بندے، تیرے نفس کی یہی کمزوری تھی کہ ہم نے تیری نماز کو صحیح مان لیا مگر تجھے دین کا ذمہ دار نہیں بنایا. تیرا ذہن مصلی پہ کبھی فائدے کی طرف جاتا ہے، کبھی نقصان کی طرف، کبھی پروفٹ، کبھی لاس. ہم نے دین کا ذمہ دار اس کو بنایا جو میری بارگاہ میں آ کے کہتا تھا الہی ما عبدتک شوقا الی جنتک ولا خوفا من نارک. اے پروردگار، علی کے سر کو نہ جنت کی لالچ جھکا سکی، نہ جہنم کا خوف. علی کے سر کو نہ جنت کا فائدہ جھکا سکا، نہ جہنم کا نقصان. ما عبدتک الی اللہ، تجھے عبادت کا اہل سمجھا ہے تو علی نے سر جھکایا ہے. نہیں، توجہ چاہتا ہوں. ما عبدتک الی اللہ، تجھے عبادت کے قابل سمجھا ہے تو علی نے سر جھکایا. علی کے سر کو نہ لالچ جھکا سکی، نہ جہنم کا خوف جھکا سکا، نہ بہشت کا طمع جھکا سکا. تجھے عبادت کا اہل سمجھا ہے تو علی نے تیری بارگاہ میں تیرے سامنے سر جھکایا. اگر خدا نااہل ہوتا تو علی سر نہ جھکاتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا خدا بھی نااہل ہوتا ہے؟ ایک نہیں، 360 نااہل خدا تھے. جب خدا اہلیت ہوتی ہے تو علی جیسا غیور سر جھکا دیتا ہے. جب خدا نااہل ہوتے ہیں تو 360 بتوں کو قدموں میں جھکا لیتا ہے، جھکتا نہیں ہے. تو علی نے کیا کہا کہ علی کے سر کو نہ جنت کا شوق جھکا سکا، نہ جہنم کا خوف جھکا سکا. ایک نعرہ میرے مولا کا تھا کہ علی کی عبادت پر نہ لالچ غالب آئی، نہ خوف غالب آیا. یا علی وہ آپ کا نعرہ تھا، ایک نعرہ آپ کے غلاموں کا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہ جنت کی لالچ میں کرتے، نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں. انہیں قابل محبت سمجھتے ہیں جبھی اجر رسالت ادا کرتے ہیں. علی بتا رہے تھے کہ خدا جیسا کوئی خدا لاؤ تو علی سجدہ کرنے کو تیار. ہم بتانا چاہتے ہیں اہل بیت جیسا کوئی کردار لاؤ، ہم محبت کرنے کو تیار ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کردار کی وہ بلندی تھی. کیا قسم ہو گئی؟ چوتھی قسم بھول گئے کیا آپ؟ ایمان وقتی ایمان، زبانی ایمان، ایمان بے بنیاد ایمان، اور ایمان عمل کا خانہ خالی. یہ ہو گئی 4 قسمیں. اور اسے میں نے مثال تو قرآن مجید سے دی تاکہ بات موضوع سے الگ نہ ہونے پائے. اور ایمان کی ایک قسم اور ہے، وہی کامیاب قسم ہے. جیسا ایمان ویسے ہی عمل، اور جیسا عمل ویسے ہی ایمان. عمل بتائے کہ اس کا ایمان کیسا. یہ اتنی مضبوط فاؤنڈیشن اور اتنی مضبوط دیوار، یہ اتنی مضبوط بنیاد اور اتنی مضبوط عمارت. عمل بتائے گا کہ ایمان کیسا ہے، دیوار بتائے گی بنیاد کیسی ہے. وہی ایمان اور عمل کامیاب ہے. اس کی مثال 5ویں قسم نے بیان کی. جیسا ایمان ویسا عمل، اور جیسا عمل ویسا ہی ایمان. ہم نے ایک ہی میدان میں دونوں منظر دیکھ لیے. توجہ، کہ جیسا ایمان ویسا عمل، اور جیسا عمل ویسے ایمان. جب علی چلے تو نبی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، علی کے کمال ایمان کا اعلان کیا. جب علی چلے کہا کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور جب عمرو کے سر پر وار کیا، ضربت لگائی تو آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین.
علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ جب علی چلے تو علی کے کمال ایمان کا اعلان کیا۔ جب علی امر کا سر لے کے آ رہے تھے تو علی کے کمال عمل کا اعلان کیا۔ جیسا ایمان تھا ویسا عمل، ایسا عمل کہ عبادت ثقلین قربان ہو جائے ایک ضربت پر۔ کہتا اب دیکھیے یہ لوگ بڑا غلو کرتے ہیں، ایک ضربت اور عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے۔ ثقلین کی عبادتوں میں جنات کی عبادت ہے، ملائکہ کی عبادت ہے، انسانوں کی عبادت ہے، ایک ضربت علی نے کیا ماری کہ بھاری ہو گئی ضربت۔ کیا یہ تو غلو ہے، یہ تجزیہ کرے تو آپ کو غلو ہے کہ حقیقت ہے۔ یہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، میں ہندوستان الہ آباد سے آیا ہوا ہوں، میں بھی اسکول چلاتا ہوں۔ میرے اسکول میں ماشاءاللہ اس وقت 18 بچے پڑھ رہے ہیں، اور ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تاکہ مولوی صاحب گھر میں بچوں آ کے دین نہ پڑھائیں۔ جب بچے مولوی صاحب کو دین پڑھاتے ہیں گھر میں آ کے تو بچے سمجھتے ہیں جو اسکول میں پڑھا وہ اور ہے، جو گھر میں پڑھا وہ کچھ اور ہے، اور مذہب کو دیتے ہیں سیکنڈری حیثیت۔ لہذا ایسے اسکول کی ضرورت ہے جہاں کمپیوٹر اور سائنس کے ساتھ ساتھ دین پڑھایا جائے، تاکہ بچے سمجھیں جیسے ماڈرن ایجوکیشن ضروری ہے ویسی دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ سب آپ ہی لوگ کی مدد سے چل رہا ہے، قطرے سمندر ہوتا ہے۔ خیر، تو اب گزارش کر رہا تھا کہ آپ اٹلانٹا میں رہتے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچے آپ کی وائف نے کہا بھائی آپ کہاں تھے، آپ کے بیٹے کو بخار آ گیا ہے۔ کہا اچھا، کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیے آ جائیں دیکھ لیں۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کوئی پڑوسی تھے ان کا نمبر نکالا، ان کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب آئیے میرے بیٹے کو بخار آ گیا ہے۔ کہا کیا بتائیں، دن بھر کے تھکے تھے، شام کو مجلس میں گئے، سینٹر آئے، یہاں دیکھا لڑکا بیمار ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ نکالا، پرسکرپشن میں یہ کیپسول اور یہ ٹیبلٹ اور یہ سیرپ لکھتے رہے۔ جب جانے لگے تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب کی فیس کم ہے کیوں، آپ بتائیے کیا فیس ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے حساب لگایا کہ دن بھر جو ہمارے بلڈر کام کرتا ہے 8 گھنٹے وہ لیتا ہے $100، انہوں نے خالی 5 منٹ پن چلایا ہوگا، اور کیا کیا انہوں نے آئے یہ کیپسول یہ صرف یہ دیکھیے یہ پرہیز کیجیے گا، یہ کیجیے گا، بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، جائیے دوا لے لیجیے۔ اتھرائز ڈاکٹر تھے، ریکگنائز ڈاکٹر تھے، نسخہ لکھ کے چلے گئے۔ آپ جوڑ رہے ہیں کہ $100 کے برابر 8 گھنٹہ، تو 10 منٹ کے بعد آپ نے ہمت کر کے جیب سے نکالا $5۔ ڈاکٹر صاحب نے فیس دے دی۔ ڈاکٹر صاحب نکل گئے، آپ کو تمیز نہیں ہے، میں انسلٹ کرتے ہیں، رکھیے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے انصاف کا دور ہے، یہ 5 بھی زیادہ ہے۔ پورا فلسفہ سمجھا دیا آپ نے، صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ڈاکٹر نکل گئے، وہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ کہا سنیے، جو لیبر دن بھر کام کر رہا تھا، جو سامان اٹھا کے رکھ رہا تھا، اگر اس کے سر سے اٹھنے والا سامان گر جاتا تو $2-4-50 کا نقصان ہوتا، لیکن اگر ہمارا قلم غلطی کر جاتا تو پوری لائف خطرے میں پڑ جاتی۔ ہائے ہائے، وہ جو لیبر کام کر رہا ہے اس سے جو سامان گرے گا تھوڑے سے پیسے جائیں گے، میرا قلم اگر غلطی کر جائے، کوئی دوا غلط لکھ جائے تو پوری لائف پڑ جائے خطرے میں۔ یہ نہ دیکھیے کہ اس کام میں کتنا وقت لگا، یہ دیکھیے دونوں کام کا نتیجہ کیا ہے، دونوں ایکشن کا ریئیکشن کیا ہے۔ وہاں مال خطرے میں ہے، یہاں زندگی خطرے میں ہے۔ اب نہ کہیے گا کہ رسول نے کیوں کہا علی کی ایک ضربت، علی کا ایک وار عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول نے خندق کے وار کے بارے میں کہا، ورنہ تلوار تو بدر میں چلی، تلوار احد میں چلی، کسی اور وار کے بارے میں نہیں کہا۔ خندق کا وار تاکہ اندازہ ہو جائے کہ علی کے ہر وار نے کافر کو مارا ہے، اس وار نے کل کفر کو مارا ہے۔ جب کل کفر قتل ہو جائے تو اثر الگ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس برز الایمان، کل کفر کل ایمان کے مقابل علی سر لے کے چلے امر کا، اور جھومتے ہوئے چلے، ٹہلتے ہوئے چلے۔ رسول نے کہا کہ یہ فضائل اہل بیت جتنا سوچیے نئے نئے گوشے پیدا ہوتے جاتے ہیں، معجزہ ہے فضائل اہل بیت کا، اور ذکر اہل بیت کا ہی معجزہ ہے۔ کہ رسول اللہ علی نے امر کا سر کاٹ تو لیا ہے، مگر علی بڑے غرور کے ساتھ جھومتے ہوئے آ رہے ہیں۔ علی کا انداز رفتار، علی کے چلنے کی ادا ہم کو پسند نہیں ہے۔ رسول مسکرائے، کہا تمہیں نہ پسند ہو، خدا کو یہی پسند ہے۔ کہا خدا کو پسند؟ کہا خدا کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا خدا کو غرور پسند ہے؟ توجہ، خدا کو تکبر پسند ہے، خدا کو تمکنت پسند ہے؟ کہا ہاں۔ خدا کے نام بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہا اس کا نام یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا برہان ہو۔
کہا اس کا ایک نام یا متکبرو بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، رسول نے باب علی میں نئے فضا کا دروازہ کھول دیا۔ یا متکبرو، مگر یہ غرور اسی کی شان کبریائی کو زیبا ہے، تمہارے نہیں۔ وہ علیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم متکبر ہے۔ اگر علم خدا کو دیکھنا ہے تو ذات علی میں دیکھو، کرم خدا کو دیکھنا ہے تو ذات علی میں دیکھو۔ بس فرق یہ ہے، اگر علم الہی کو ذات علی میں دیکھنا ہے تو منبر کوفہ کا انتظار کرو، اگر تکبر پروردگار کو دیکھنا ہے تو آج اسی میدان میں دیکھ لو، علی جھوم کے غرور پروردگار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ صفات الہی کے آئینہ دار ہے، یہ صفات الہی کے مظہر ہے۔ جب چلے تو نبی نے علی کے کمال ایمان کا اعلان کیا، جب سر لے کے آئے تو نبی نے علی کے کمال عمل کا اعلان کیا۔ عزیزو بات تمام ہو گئی۔ ایمان نام ہے اصول دین کا، ایمان نام ہے عقیدہ، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت کے اصول دین، اس کا نام ہے ایمان۔ فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم، جہاد، امر نہیں، ولایت، برات، یہ سب تبرہ، تولیہ، یہ سب فروع دین ہے۔ تو ایمان نام ہے اصول دین کا، اور فروع دین کا نام ہے عمل۔ نہیں، ایک لفظ اور کہہ دوں، اگر ہم کعبے کا طواف کریں اور ہمارے دل میں محبت عقیدہ توحید نہ ہو تو طواف ہوگا کہ چکر ہوگا؟ رسول کی محفل میں آ کے ہاں کرے اور عقیدہ رسالت پہ اعتبار نہ ہو تو وہ جی حضوری ہوگی، عقیدہ نبوت ہوگا؟ تو اس کے معنی عمل اس وقت جان پیدا کرتا ہے جب عقیدہ صحیح ہو۔ عمل میں اس وقت جان پیدا ہوگی جب عقیدہ صحیح ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جب عقیدہ توحید ہے، جب عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ ولایت ہے، تو ہمارا طواف چکر نہیں ہے، خدا کے لیے ہے۔ ہمارا طواف بھی خدا کے لیے، ہمارا رسول کی اطاعت کرنا بھی خدا کے لیے، ہمارا اہل بیت سے محبت کرنا بھی خدا کے لیے، اور جانے دیجئے ہمارا تولا بھی خدا کے لیے، ہمارا تبرہ بھی خدا کے لیے۔ چونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے لہذا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خدا ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے لہذا ہم دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جو خدا کرے وہی ہم کر رہے ہیں، تو جو بھی کرے وہ خدا ہی کے لیے تو ہوگا۔ تو ایمان نام ہے اصول دین کا، عمل نام ہے فروع دین کا۔ توحید سے لے کے قیامت تک یہ اصول دین، نماز سے لے کے امر و نہی تک یہ فروع دین۔ جب علی چلے تو نبی نے علی کے کمال ایمان کا اعلان کیا، جب عمر کا سر لے کے آئے تو علی نبی کے کمال عمل کا اعلان کیا۔ ارے کوئی ایسا کردار تو لاؤ جس کا جانا اصول دین بن جائے، آنا فروع دین بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تاریخ کردار میں اہل بیت کا امتیاز عزیزان گرامی، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام میں اگر کوئی عقیدہ ہے تو اس کا اظہار بھی ہے، کوئی یقین ہے تو اس کا اظہار بھی ہے، کوئی حقیقت ہے تو اس کا اعلان بھی ہے۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ پہلے پہچانو پھر مانو۔ میں وقت ہی ضائع کرنا چاہتا، چاہے دین شناسی پیدا ہو، معرفت پیدا کرو، اس کے بعد ایمان پیدا کرو، عرفان کے بعد ایمان پیدا کرو، اور پہچانو پھر مانو، ایسے نہ ماننا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن نے کہا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ دل کی دھڑکن کا نام زندگی ہے، نہیں ہے خدا اور رسول کی آواز پہ لبیک کا نام زندگی، معرفت کا نام زندگی ہے، علم کا نام زندگی ہے، ایمان کا نام زندگی ہے، عمل صالح کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہم سمجھتے ہیں دل کی دھڑکن، نہیں، زندگی نہیں، زندگی کچھ اور ہے۔ قرآن مجید نے مثال بیان کی ہے، یہ مردہ زمین، آخری بات، یہ زندہ زمین، یہ مردہ زمین کیوں ہے؟ کہ یہ انفرٹائل ہے، یہ اپجاؤ نہیں ہے، زرخیز نہیں ہے، اس کو کہا مردہ زمین۔ اور جس میں دانے اگتے اس کا زندہ زمین، یہ فرٹائل زمین ہے۔ قرآن نے زندگی اور موت کا جو معیار بیان کیا وہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ جس میں دانہ ڈالو برباد ہو جائے وہ مردہ ہے، اور واضح کروں، جس پہ جو دانہ ڈال دیا جائے اسے بھی نہ لوٹا سکے وہ مردہ ہے، جو ایک دانے کو 1000 دانہ بنا کے واپس کر دے وہ زندہ ہے۔ یا میں اور واضح کروں، جس کو جتنا فیض پہنچایا جائے اور اپنے فیض کو دبا کے دفن کر دے وہ مردہ ہے، جو اپنی ذات سے دوسروں کو فیض پہنچائے وہی زندہ ہے۔ آج یہ جذبہ ہم کو کھائے، ہم کیوں کسی کی مدد کریں؟ یہ موت کی علامت ہے۔ فیض دوسروں کو پہنچانا زندگی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کمل رائڈ ہوتے رہتے ہیں، احمد آباد میں ہوا، الہ آباد میں ہوا، خدا مومنات کو محفوظ رکھے۔ اب مودی صاحب آ گئے ہیں، اور گھبرائیے نہیں، اگر پورے ملک میں چوری ہو رہی ہو اور چابی دے دی چور کو تو ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔
ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، وہی آپ کا محافظ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. ہاں ہر چیز محفوظ. دیکھیے کب تک خدا ہمارا محفوظ کرنے والا پروردگار اہل بیت ہے. تو اب جھگڑا ہو گیا صاحب، کنٹرول لائٹ ہو گئے. ارے پورا محلہ ہندوؤں کا، توجہ کیجیے گا، پورا محلہ ہندو کا، ایک گھر مسلمان کا. دوسرے محلے کے ہندو گئے، اس محلے کے ہندوؤں سے کہنے لگے بھائی وہ مسلمان، اس کو مار ڈالو. تم بھی ہندو ہم بھی ہندو، مسلمان سے مار ڈالو. کہا نہیں، تم ہندو ہم بھی ہندو، ایک گھر مسلمان کا. مگر جانتے ہو کون گھر ہے وہ گھر وہ ہے کہ جب میرا بچہ مر رہا تھا تو اس نے خون دے کے میرے بچے کو بچایا ہے. پہلے میرے بچے کو مارو، بعد میں اس کو مارنا. وہ ہمارے کام آیا ہے. پورا محلہ مسلمانوں کا، ایک گھر ہندو کا. دوسرے محلے کے مسلمان پہنچ گئے، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، وہ گھر ہندو کا ہے، اس کو مار لیں. مسلمان آستین چڑھا کھڑا ہو گیا، خبردار اس ہندو پہ ہاتھ نہ اٹھانا. جانتے ہو کون سی فیملی ہے وہ؟ ہم غریب تھے، پریشان حال تھے، ان کے گھر والوں نے ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہم کو تعلیم دی، تمام بچہ آج نوکری میں ہے، جاب میں ہے. ان کے احسانات ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے. پہلے میرے بیٹے کو مارا تو اس کو مارنا. ہندو کے محلے میں گئے، مسلمان کو مارنے ہندو نے بچا لیا. مسلمان گئے ہندو کو مارنے کے لیے مسلمان بچا لیا. وہ ہماری ضرورت ہے. اب پتہ چلا اگر زندہ رہنا ہے تو ضرورت بن جائیے، بوجھ نہ بنیے. مجبوری بن جائیے، ضرورت بن جائیے، بوجھ نہ بنیے. اگر آپ ان کی مجبوری بن جائیں گے تو غیر آپ کو گلے لگا لیں گے. اگر بوجھ بنیے گا تو باپ بیٹے کو مار ڈالے گا، بیٹا باپ کو مار ڈالے گا. بوجھ بننا موت کی علامت ہے، ضرورت بننا زندگی کی علامت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لوگوں کے کام آئیے بھائی. کام وہی آئے گا جو کچھ جانتا ہو. اگر انسان ایجوکیشن سے واقف ہے، تعلیم رکھتا ہے، ٹیکنالوجی سے واقف ہے، تبھی تو فائدہ پہنچائے گا. یہ سب سے لازم و امپورٹنٹ چیز ہے علم. العلم اصل کل خیر، الجہل اصل کل شر. ہر نیکی کی جڑ علم ہے، ہر برائی کی جڑ جہالت ہے. سارا کرپشن، سارا فساد جہالت، الٹریسی سے پیدا ہوتا ہے. جب صاحب علم ہوں گے تو علم دیں گے. ٹیکنالوجی جانتے ہوں گے سکھائیں گے. جب جانتے ہیں تو کسی کی مدد کیا کریں گے، کسی کام کیا آئیں گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بوجھ بننے کا دور نہیں ہے، یہ ضرورت بننے کا دور ہے، یہ کام آنے کا دور ہے. بس آخری فقرہ، وقت تمام ہو گیا، باقی باتیں کل عرض کروں گا. اب زندگی کی بات چلی، جملہ سن لیجئے. تو قرآن نے کہا کہ بنجر زمین میں دانہ ڈالو، وہ زمین مردہ ہے. فرٹائل زمین دانہ ڈالو، وہ زندہ ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، دانے ڈالتے ہیں کسان کاشتکار، سبزی ہریالی، ایک دانے ہزار دانے بن کے واپس آ جاتے ہیں. اور جو منجر ہوتی ہے اس پہ ختم. جو جہاں دانہ ڈالا گیا برباد ہو گیا، وہ مردہ ہے. جس نے اپنے فیض کو آگے بڑھایا وہ زندہ ہے. اب اگر زمین کی مثال سمجھ میں آ گئی کہ جس کو جو دیا جائے وہ بھی نہ بچا سکے، وہ مردہ ہے. جو اپنا فیض آگے پہنچا دے وہی زندہ ہے. تو اب کرداروں سے سن لیجئے. رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، پہلو سے پہلو ملا ہوا ہے. جیسے رسول کی بات تمام ہوئی، باہر نکلے. انہوں نے ان سے پوچھا رسول کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہماری تو آنکھ لگ گئی تھی. کہا بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کیا بتائیں، آج کل حافظہ کام نہیں کر رہا ہے. کہا بتائیے کیا بتائیں، آج کل ہماری میموری شارپ نہیں ہے. کہا کیا بتائیں، ہم دوسرا خیال میں پھنس گئے تھے، ہم نہیں سمجھے کیا کہا انہوں نے. رسول کی محفل میں بیٹھے، ایک وہ کرو کہ جو کچھ رسول نے دیا اسے بھی نہ بچا سکا. ایک وہ کرو جو کچھ رسول نے دیا اسے بھی نہ بچا سکا. اور ایک بس جو آواز دے رہا تھا یا علی نے آواز دی، اے خدا کے رسول، آپ نے ہم کو علم کے 1000 چیپٹر پڑھائے اور ہم نے ہر چیپٹر سے 1000 چیپٹر اور پیدا کر لیے. ایک وہ کرو کہ جو کچھ رسول نے دیا اسے بھی نہ سنبھال سکا. اور ایک علی تھا جو علم میں اضافہ کرتا چلا گیا. تو اب تو پہچانیے کہ منافق کی زندگی بھی موت کہے جانے کے قابل ہے، مومن کی موت بھی زندگی کہے جانے کے قابل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر اس کا نام زندگی نہ ہوتا، اس کا نام حیات نہ ہوتا. جب حسین آواز دے رہے تھے تو مقتل میں 72 لاشیں کیوں تڑپنے لگتے؟ لبیک لبیک یا عبدی، لبیک لبیک یا عبدی، لبیک لبیک یا فرد رسول. حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں. اللہ اکبر. آج تاریخ اسے بھلا رہی ہے. حقیقت کربلا نے دنیا کو بتایا کہ زندگی دل کی دھڑکن کا نام نہیں، زندگی معصوم کی آواز پر لبیک کہنے کا نام.
زندگی معصوم کی آواز پر اٹھ کھڑے ہونے کے حوصلہ رکھنے کا نام ہے۔ ارباب اعضاء جب حسین نے استغاثہ بلند کیا تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے جب آواز دی تو میں نے سنا کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آ رہی تھیں، اے مولا موت نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اگر مجھے 70 بار زندہ کیا جائے اور پھر مارا جائے پھر روح ڈالی جائے تو شوق شہادت میں کوئی کمی نہ ہو، ہمارے حوصلے قربانی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ہاں ارباب اعضاء، ایام اعضاء تمام ہو رہے ہیں، عشرہ حسین ختم ہو چکا، یہ عشرہ زینب ہے، یہ عشرہ ثانیہ زہرا ہے۔ آپ اس لٹے ہوئے قافلے کی یاد بنا رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا سمجھی تھی حسین کے بعد اہل بیت کی داستان کربلا میں ختم ہو جائے گی، یزید نے سمجھا کہ حسین نہیں ہے، پر حسین کی بہن زینب تو موجود ہے، حسین کی بہن ام کلثوم تو موجود ہے، حسین کی بیٹی سکینہ تو موجود ہے۔ ہائے 4 برس کے علی اصغر نے، ہائے 6 برس کے علی 6 مہینے کے علی اصغر نے، 6 ماہ کے علی اصغر نے، اور 4 برس کی سکینہ نے وہ قیامت ڈھا دی۔ حسین کے کمسن سپاہی اصغر نے مسکرا کے دشمنوں کو رولا دیا اور سکینہ نے رو کے ظالموں کو رولا دیا، قصر یزید کی چولے ہلا دی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے روانہ ہوا ہے تو صاحب میتین ایک روایت لکھتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی 11ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی، بیٹا سجاد تم وقت کے امام ہو میرے لال۔ کہاں پھوپھی اماں، وقت کا امام تو ہوں، بڑی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں۔ کہ بیٹا قرآن مجید میں اللہ نے جناب سلیمان کا ذکر کیا ہے، سلیمان پیغمبر پرندوں سے باتیں کرتے تھے، جانوروں سے باتیں کرتے تھے۔ بیٹا تم وقت کے امام ہو، معصوم ہو، بیٹا یہ بتاؤ یہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کیا کہتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے؟ اے بیٹا یہ ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کیا کہتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے؟ کہ پھوپھی اماں یہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری پیٹھ پر اماریاں نہیں ہیں، ہماری پیٹھ پر محملیں نہیں ہیں، ذرا قدم دھیرے دھیرے اٹھانا، اگر کوئی بیوی گر گئی تو محشر میں نبی کو کیا جواب دو؟ جیسے یہ سنا زینب تڑپ گئیں، رخیہ مدن، نانا جانوروں کو ہماری بے کسی کا خیال ہے نانا، مگر ہائے امت کو ہمارے حال پر رحم نہ آیا نا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے۔ روئیے روئیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہ پھوپھی اماں اور دوسرا سوال کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ یہ نو کے نیزہ پہ تمہارے بابا کا سر ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرا بابا ہے۔ آگے نو کے نیزہ پہ تمہارے بھیا اکبر کا سر ہے؟ ہاں پھوپھی جان میرا بھیا اکبر ہے۔ کہ بیٹا دیکھتی ہوں تمہارے بابا کے سر کو تو بار بار تمہارے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ گھوم کیوں جاتا ہے؟ کبھی داہنے گھومتا ہے، کبھی بائیں گھومتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہ پھوپھی اماں دیکھیے دیکھیے، جیسے جیسے بھیا اکبر کا سر گھوم رہا ہے بابا کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، بابا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اکبر کے چہرے پر باپ کی نظر لڑی ہوئی ہے۔ اب جو بہن نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اے بھیا کیا جوان بیٹے کی جوانی یاد آ گئی؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ارباب اعضاء 2 منظر سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ قافلہ بڑھتے بڑھتے دیاروں سے گزرتا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا ہے ایک مرتبہ کوفے کے باہر، تو روایت کا فقرہ ہے کہ ظالم نے کہا کہ اب بیویوں کو دربار میں جانا ہوگا، تو علی کی بیٹی بگڑ گئی، کیا بکتا ہے مردود، میں کوفے کی شہزادی رہ چکی ہوں۔ شمر جا کے کہہ دے کہ علی کی بیٹی ایسے نہ جائے گی جب تک ہم کو چادریں لا کے نہ دے دی جائیں۔ شمر نے جواب دیا کہ فضہ جا کے کہہ دو زینب سے اب وہ کوفے کی شہزادی رہی، اب وہ ہماری قیدن ہیں، جس طرح ہم چاہیں گے ان کو دربار میں جانا ہوگا۔ جیسے یہ فقرہ سنا زینب نے کہا اے فضہ وہ شمر ہم کو بےکس سمجھ رہا ہے، مجبور سمجھ رہا ہے، بیویوں آؤ آؤ میں بددعا کرتی ہوں۔ جیسے ہی بددعا کے واسطے ہاتھ اٹھایا پیچھے زنجیروں کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا بیمار بھتیجا۔ اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف تو دیکھیے۔ اب جیسے ہی بہن نے بھائی کے سر پر نظر کی تو کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے بھیا کیا علی اکبر کا سینہ یاد آ گیا؟ اے بھیا کیا عباس کے بازو یاد آ گئے؟ اے بھیا کیا علی اصغر کا زخمی گلا یاد آ گیا؟ سر حسین سے آواز آئی، اے میری بہن زینب دربار میں یوں ہی چلی جاؤ ورنہ نانا کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، بس ارباب اعضاء فقرہ سنیے، آج سروں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کوفے کے بازار سے گزرنے کے بعد جب شام کے بازار میں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر پہنچے ہیں تو ہر نیزے پہ ایک شہید کا سر تھا، مگر سب سے لمبے نیزے پہ اس کا سر تھا جو سب سے چھوٹا تھا، حسین کا۔
6 مہینے کا علی اصغر جس کی زلفوں سے خون تازہ تڑپ رہا تھا، جیسے ہی شام کی عورتوں نے دیکھا تڑپ کی آواز دی، کیا ظالموں میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ یہ 6 مہینے کے بچے پر کسی کو رحم نہ آیا، ابھی ابھی تازہ لہو اس کی زلفوں سے ٹپک رہا ہے، ایک ایک سر پہ نگاہ پڑتی جاتی ہے، عورتیں روتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، آنسو بہاتی جاتی ہے۔ اکبر کے سر کو دیکھا کہ دعا کرو جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ جیسے ہی لیلا کے کانوں میں آواز آئی کہ کیا وقت، یہ میرا لال علی اکبر ہے، جب اس کا لاشا آیا میں نے شکر کا سجدہ کیا ہے۔ بس آخری سر کا تذکرہ سنو ارباب اعضاء، بہت روگے۔ تاریخ لکھتی ہے ان مجمع میں ایک ماہر نفسیات بیٹھا ہوا تھا جو چہرے کو دیکھ کر دل کا حال معلوم کر لیتا تھا، چہرے سے پڑھ لیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، چہرے کو دیکھ کے سمجھ لیتا تھا کہ دل میں کیا کیا آرزو لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر ایک گھوڑے کے گردن پر پڑی، کیا دیکھا؟ عباس کا سر ٹنگا ہوا ہے۔ جیسے ہی عباس کا سر دیکھا تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کیوں کھڑا ہوا؟ کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ دل میں بڑی حسرتیں لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی آواز امام سجاد کے کان میں، اے بھائی یہ میرا چچا ہے، بڑی تمنائیں لے کے گیا، بڑی آرزو لے کے گیا، نہ خیمے تک پانی پہنچا سکا، نہ اذن جہاد ملا۔ اے چچا، آپ کے چہرے نے غیروں کو رولا دیا۔ یہ کہہ کے امام سجاد آواز دی، واہ باسا واہ غربتا واہ محمد۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آل والے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ جتنے مومنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی ارواح کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو اس مغربی تہذیب کی بے راہبی سے محفوظ فرما، بچوں کو واجبات دین کا پابند بنا، ہم سب کو احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ جو مشتاقان حج و زیارات ان کی تمناؤں کو برلا، اس فرش عزا کو ہمارے لیے اس دنیا میں باعث عزت اور آخرت میں باعث شفاعت قرار فرما۔ رب العالمین ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، جعفریہ سینٹر کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مرکز سے ہمارے بچوں کو علوم اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین علماء دین کا سایہ سروں پہ قائم رکھ۔ جتنے حاضرین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی ارواح کو جوار اہل بیت پہ جگہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بحق مریض کربلا ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حضرات جملہ علماء اعلام ذاکرین اور جعفریہ فاؤنڈیشن کی، جعفریہ اس ادارے کی مدد کرنے والے جو آج دنیا میں نہیں رہ گئے وہ تمام مرحومین، اور ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین اعزاء اور جملہ مومنات کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد۔ اللہ سبحانہ الحمد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کا ثواب حق محمد تمام ماتم حسین۔ شام کو قیدی بن کے چلی ہے
شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی کو آئے شانہ پکڑ کر کاش بچائے، دیکھ رہی ہے کوئی کو آئے شانہ پکڑ کر کاش بچھائے، نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیارے نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے، ہائے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بیٹوں کو صدقہ بھائی کے جس نے کیا تھا شکر کے سجدے، بیٹن کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیا تھا شکر کے سجدے، چھوڑ کے نہ تھا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا خاتمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتضیٰ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا